بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے اور ہم حروف معانی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج جو ہم جس حرف کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے او۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں فصل او لتناول احد المذکورین۔ فصل او کے بارے میں، او یہ دو مذکورین میں سے کسی ایک کو شامل ہوتا ہے۔ تناول کا ترجمہ کریں گے شامل ہونا۔ مذکورین میں سے یعنی جو دو ذکر ہیں، مذکورین میں سے کسی ایک کو شامل ہونے کے لیے آتا ہے، یعنی دو چیزیں ہوں گی، دو چیزوں میں سے کوئی ایک معین ہوگا، یعنی حکم جو ہوگا دو میں سے کسی ایک کے لیے ہوگا۔ جیسے جا زید او امر، زید آیا یا امر آیا، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے، لیکن جو او ہے، او کی وجہ سے جو حکم ہوگا، آنے کا حکم ہوگا، وہ دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ہوگا، لیکن وہ معین نہیں ہوگا کہ کون سا ہے، معین ہوگا کرینے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ صحیح، اب کہتے ہیں جیسے لو قال ولہذا، ولہذا لو قال هذا حر او هذا، اسی وجہ سے اگر کسی آقا نے کہا کہ یہ غلام آزاد ہے یا یہ، یعنی اس کے پاس دو غلام تھے، دو غلام تھے، دونوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرا غلام آزاد ہے یا یہ آزاد ہے، تو او آیا ہے، اب اس کے اندر دو مذکور ہیں، دونوں غلام ہیں، تو اب جو آزادی والا حکم ہے وہ دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ہوگا، دونوں آزاد نہیں ہوں گے بلکہ دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہوگا، اور اس کو معین کرنا پڑے گا کہ ان دونوں میں سے کون آزاد ہے، وہ بیان کرے گا۔ تو کہتے ہیں کان بمنزلت قولہ احدہما حر، تو اس کا جو یہ قول ہے نا ہاذا حر او ہاذا، تو یہ اس کے اس قول کے مرتبے میں ہوگا کہ ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے، یعنی جو آؤ کے ساتھ اس نے جملہ استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی احدہما حر، ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے، تو آزاد ہونے کا جو حکم ہے وہ دونوں میں سے ایک کے لیے ہوگا، دونوں پر حکم نہیں لگے گا آزاد ہونے کا۔ تو اب یہ معین کرے گا کہ میرا یہ غلام آزاد ہے یا یہ آزاد ہے، تو تعین ہوگی، تعین کے بعد پھر غلام کو آزاد کرنے کا حکم ہوگا۔ حتیٰ کان لہو ولایت البیان، یہاں تک کہ اس کے لیے بیان کرنے کی ولایت ہوگی، وہ بیان کرے گا کہ میرا کون سا غلام آزاد ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ولو قال وکلت ببیع هذا العبد، ببیع هذا العبد هذا او هذا، یہ ہاذا جو ہے نا دوسرا والا ہاذا جس کے نیچے لکھا ہوا ہے الرجل، تو اس سے مراد بندہ ہے، یعنی کوئی شخص ہے، وہ حاضر عبد کے اندر یہ دونوں جو ہے وہ موصوف صفت ہو کر پھر یہ مضاف الیہ بنے گا پیچھے بے کے لیے۔ میں نے اس غلام کو بیچنے کا وکیل کیا ہے اس شخص کو یا اس شخص کو، دو لوگ موجود تھے اور اس کا ایک غلام تھا، دونوں غلام، دونوں جو شخص تھے ان دونوں شخص کے اندر وہ کیا کر رہا ہے، او کا استعمال کر رہا ہے کہ میرا یہ غلام آزاد ہے، میرا یہ جو غلام ہے اس کو آزاد کرنے کا جو حکم ہے، اس کو آزاد کرنے کی جو میں وکالت دے رہا ہوں، اس کو بیچنے کی جو میں وکالت دیتا ہوں، وہ اس شخص کو دیتا ہوں یا اس شخص کو دیتا ہوں۔
وکلت ببیع ھذا العبد ھذا او ھذا، اس غلام کو بیچنے کا میں وکیل کرتا ہوں اس شخص کو یا اس شخص کو۔ تو کان الوکیل احدہما، تو ان دونوں میں سے جو وکیل ہوگا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، وکیل ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا اس غلام کو بیچنے کا۔ تو کہتے ہیں وَيُبَاحُ الْبَيْعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو اب جو بیع ہے اس غلام کو بیچنے کا جو حکم ہے وہ بیع دونوں کے ذریعے کیا ہو جائے گی؟ مباح ہوگی، دونوں کے ذریعے جائز ہوگی۔ اب وہ جو دو شخص ہیں ان دونوں شخصوں میں سے کوئی ایک بھی اگر اس غلام کو بیچ دے تو یہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ او کا استعمال ہے، اور او کے استعمال کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے حکم ثابت ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ عَادَ الْعَبْدُ إِلَى مِلْكِ الْمُوَكِّلِ لَا يَكُونُ لِلْآخَرِ أَنْ يَبِيعَ، اگر ان دونوں میں سے یعنی وہ جو دو شخص تھے ان دونوں شخصوں میں سے کوئی ایک شخص اس کو بیچ دیتا ہے، ان دونوں شخصوں میں سے کوئی ایک شخص اگر اس غلام کو بیچ دیتا ہے تو پھر غلام موکل کی ملکیت میں لوٹ آتا ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے موکل دوبارہ اس کو خرید لیتا ہے، چاہے موکل کو وہ غلام تحفے میں ملتا ہے، تو کسی بھی طریقے سے موکل کی ملک میں وہ غلام لوٹ کر آتا ہے۔ تو اب جو دوسرا بندہ تھا نا، پہلے جو ایک بندے نے اس کو کیا کیا ہے؟ بیچا ہے، اب دوبارہ لوٹ کر پھر اس موکل کی ملکیت میں آیا ہے، تو اب جو دوسرا بندہ تھا اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ اب وہ دوبارہ اس کو بیچیں۔ لو باع احدہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بندہ یعنی ان وکیلوں میں سے کوئی ایک بندہ اس غلام کو بیچتا ہے، پھر وہ غلام لوٹ کر آتا ہے موکل کی ملکیت میں، تو جو دوسرا ہے اب دوسرے کے لیے اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس غلام کو کیا کرے؟ بیچے، ان یبیعہ، کیونکہ اس نے پہلے جو وکیل کیا تھا ان دونوں میں سے کسی ایک کو کیا تھا، تو دونوں میں سے کسی ایک نے بیچ دیا تو اب وہ وکالت ختم ہو گئی، کیونکہ جس چیز کا وکیل بنایا تھا وہ چیز پائی گئی، وہ کام پایا گیا، تو اب وہ وکالت ختم ہو گئی، تو اب جو دوسرا بندہ ہے اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پھر اس غلام کو دوبارہ بیچیں۔ تو دونوں میں سے کسی ایک کے لیے توکیل کا حکم ہوگا، دونوں میں سے کسی ایک کے لیے جو او ہے وہ حکم کو شامل ہوگا۔ جی یہ چیز سمجھ آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ ساج۔ جی اب جو مثال بیان کر رہے ہیں وہ شادی شدہ بندے کی ہے کہ ایک بندہ ہے جس کی 3 بیویاں ہیں، اور تینوں بیویوں کو وہ طلاق اس طرح دیتا ہے کہ او کا استعمال کرتا ہے، کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ لِثَلَاثَةِ نِسْوَةٍ لَهُ هَذِهِ طَالِقٌ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ، ایک او استعمال کرتا ہے ایک واو استعمال کرتا ہے۔ ایک بندے کی 3 بیویاں تھیں، تو کہتا ہے اگر کوئی بندہ یعنی کوئی شوہر وہ اپنی 3 بیویوں کو کہے جو اس کی ہیں، لہو کا مطلب ہے جو بیویاں اس کی ہے، ان 3 عورتوں کو 3 بیویوں کو وہ کہے کہ حاضی طالقن او حاضی و حاضی، یہ طلاق والی ہے یا یہ اور یہ، تو اب
جو طلاق ہوگی وہ پہلی دو میں سے کسی ایک کو ہوگی، اور جو تیسری ہوگی اس کو تو فی الحال ہی طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر عطف ہے۔ کہتے ہیں طلقت احدل اولین وطلقت ثالثۃ فی الحال، پہلی جو دو عورتیں ہیں ان کو طلاق ہو جائے گی، ان دونوں میں سے کسی ایک کو طلاق ہوگی، طلقت طلاق ہوگی، طلاق والی ہو جائیں گی ان دو عورتوں میں سے کوئی ایک عورت، اور جو تیسری ہے اس کو فی الحال ہی طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر او کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے، بلکہ واو کے ذریعے جو ہے وہ عطف کیا گیا ہے۔ تو جو پیچھے کوئی بھی متعلقہ عورت ہوگی تو کہا کہ ہاذی طالقن و ہاذی، گویا کہ اس کے پاس دو بیویاں ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ہاذی طالقن و ہاذی، تو دونوں بیویوں کو طلاق ہو جائے گی۔ تو پہلے او استعمال کیا تو او میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو طلاق ہوگی، اور اس طلاق والی عورت پر اس کا عطف ہوگا وہ ہی کا، تو دونوں کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ کہتے ہیں تیسری کو طلاق فی الحال کیوں ہو گئی، لانعطافها علی المطلقۃ، متعلقہ علی المطلقۃ منہما، ان دو عورتوں میں سے جو متعلقہ ہے اس پر اس تیسری عورت کا عطف ہونے کی وجہ سے، دو عورتیں ہیں ان میں سے ایک کو طلاق ہو گئی، اب اس پر تیسری کا کیا ہے، عطف ہے، تو دونوں کو ہی طلاق ہو جائیں گے۔ وَيَكُونَ الْخِيَارُ لِلزَّوْجِ فِي بَيَانِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا، تو جو اس کی دو پہلے والی بیویاں تھی جس کے اندر اس نے او استعمال کیا ہے، تو او کا استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو اب خیار ہوگا کہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی طلاق دے دیں۔ کہا ہے نا کہ اس کو طلاق ہے یا اس کو ہے، بیان نہیں کیا کہ کس کو ہے، تو اب کیا ہوگا، اس کو اختیار ہوگا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ معین کریں، لیکن دونوں میں سے کسی ایک کو طلاق ہوگی۔ وَيَكُونُ الْخِيَارُ لِلزَّوْجِ، شوہر کو اختیار ہوگا طلاق والی عورت کو بیان کرنے میں، تو گویا کہ اس کا قول یہ اس مرتبے میں ہوگا بمنزلت ما قال احداکما طالق وہذہ، گویا کہ اس کا قول اس مرتبے میں ہے کہ تم میں سے ایک غلام، تم میں سے ایک کو، تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے، یا تم دونوں میں سے ایک طلاق والی ہے، اور یہ تو دونوں میں سے ایک کو طلاق ہوگی اور تیسری کو تو فی الحال ہی ہوگی، کیونکہ پہلے او آیا ہے تو او کے اندر دونوں میں سے کسی ایک کو حکم ثابت ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا قَالَ زُفَرُ إِذَا قَالَ لَا أُكَلِّمُ هَذَا أَوْ هَذَا وَهَذَا كَانَ بِمَنزِلَةِ قَوْلِهِ لَا أُكَلِّمُ أَحَدَ هَذَيْنِ وَهَذَا، اس پر امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یعنی جو طلاق والا مسئلہ ہے، طلاق والے مسئلے کے اندر کیا ہو رہا تھا، پہلے دونوں میں سے کسی ایک کو طلاق ہو رہی تھی اور تیسری کو فی الحال ہو رہی تھی، اس پر قیاس کرتے ہوئے امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ لا اکلم ھذا او ھذا وھذا، میں اس بندے یا اس بندے اور اس بندے سے کلام نہیں کروں گا، وہ قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اس بندے یا اس بندے اور اس بندے سے بات نہیں کروں گا، کلام نہیں کروں گا، تو اس کا جو یہ قول ہے کان بمنزلت قول ہی لا اکلم احد ھذین، یعنی میں ان دونوں میں سے ایک سے کلام نہیں کروں گا، دونوں میں سے کسی سے کلام نہیں کروں گا، لا اکلم احد ھذین، ان دونوں میں سے کسی سے کلام نہیں کروں گا، اور اس سے تو فلا یحنس ما لم یکلم احد الاولین، تو وہ تب تک حانس نہیں ہوگا جب تک ان دو میں سے کسی ایک سے کلام نہ کر لے اور تیسرے سے کلام نہ کر لے۔
یعنی وہ جو دو ہیں، دو میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کلام کرے گا تو وہ حانس ہو جائے گا، وہ تیسرا تو کنفرم ہے، تیسرے سے بات کی تو وہ حانس ہو جائے گا، اور دو میں سے کسی ایک سے بھی کلام کیا تو وہ حانس ہو جائے گا۔ اور جو جمہور علماء کرام، جمہور فقہاء کرام ہیں، ائمہ ثلاثہ، ائمہ احناف ہیں، تو ان کے نزدیک اگر ایک سے کلام کیا تو حانس نہیں ہوگا، بلکہ دونوں سے کلام کیا تو پھر حانس ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں عندنا، یعنی عند علماء الثلاثت، یعنی ہمارے تین ائمہ کے نزدیک۔ ہمارے تین ائمہ کون سے ہیں؟ امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ تین علماء احناف، ائمہ احناف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عندنا سے مراد ہیں ائمہ ثلاثہ، یعنی ائمہ ثلاثہ احناف کے۔ اور امام ظفر بھی حنفی تھے، امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی حنفی ہی ہیں، شافعی مالکی نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے ان کا۔ تو کہتے ہیں وَعِندَنَا لَوْ كَلَّمَ الْأَوَّلَ وَحْدَهُ يَحْنَسُ وَلَوْ كَلَّمَ أَحَدَ الْآخَرَيْنِ لَا يَحْنَسُ، ہمارے نزدیک اگر ایک سے کلام کیا، یعنی پہلے پہلے سے کلام کیا، تو حانس ہو جائے گا، یعنی جو تیسرا بندہ تھا، تیسرے بندے سے اگر کلام کیا تو وہ حانس ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَلَّمَ أَحَدُ الْآخَرَيْنِ لَا يَحْنُسُ مَا لَمْ يُكَلِّمْهُمَا، اور جو دوسرے ہیں ان دوسروں میں سے کسی ایک سے کلام کیا تو وہ حانس نہیں ہوگا جب تک دونوں سے نہ کلام کر لے۔ اس نے کہا نا کہ میں اس سے کلام نہیں کروں گا، یا اس سے کلام نہیں کروں گا، اور اس سے کلام نہیں کروں گا، تو پہلے جو دو شخص ہیں ان دونوں میں کیا ہے کہ میں ان دونوں سے کلام نہیں کروں گا۔ تو اگر ایک سے کلام کرتا ہے اور ایک سے نہیں کرتا تو اب کیا ہوگا؟ اس کی قسم پائی گئی، وہ خانس نہیں ہوا، کیونکہ اس نے ایک سے کلام نہیں کیا ہے، اور اس نے قسم بھی یہ کھائی تھی کہ میں ان دونوں میں سے کسی ایک سے کلام نہیں کروں گا۔ گویا کہ اس کے قول کی یہی معنی ہے کہ میں ان دونوں میں سے کسی ایک سے کلام نہیں کروں گا۔ تو اگر ان دونوں میں سے کسی ایک سے کلام کرتا ہے اور ایک سے نہیں کرتا تو وہ حانس نہیں ہوگا۔ ہاں اگر دونوں سے کلام کرتا ہے تو پھر ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ حانس ہو جائے گا، اور امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ان دو میں سے اگر ایک سے بھی کلام کرے گا تو وہ حانس ہو جائے گا۔ احناف کے نزدیک، جمہور احناف کے نزدیک دونوں سے کلام کرے گا تو حانس ہوگا، ایک سے کلام کرے گا تو حانس نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا؟ یہ ساری کیوں نہیں آنسر ہوگا؟ دونوں میں سے ایک میں تو اس نے کلام کر لیا، تو پیچھے اس نے کہا یہ ہے کہ میں کسی ایک میں سے بھی نہیں کروں گا، یعنی لیکن جو ایک میں ہمارے تو احناف، ایک سے تو ان سے کلام کر لیا، اس کی تو تشریح اس کر۔ نے کہا ہے کہ اس نے کہا ہے نا کہ میں ان دونوں میں سے ایک سے کلام نہیں کروں گا۔ اس نے قسم کیا اٹھائی ہے؟ لا اکلم ہاذا او ہاذا، میں اس سے کلام نہیں کروں گا یا پھر اس سے کلام نہیں کروں گا۔ تو جی اس کے پہلے وہ کہنے کا ہاتھ ہے ہی مطلب نہیں، یہ ان دونوں سے نہیں 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 کروں گا یا میں تیسرے سے نہیں کروں گا۔ ہاں، ان اس سے نہیں کروں گا یا اس سے نہیں کروں گا اور اس سے نہیں کروں گا، نہیں پہلے پہلے دو والے کے تو اندر۔ دونوں ہیں نا، ہاں پہلے والے دو ہیں۔ وَأُكَلِّمُ أَحَدَ هَذَيْنِ کہ میں ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی کلام نہیں کروں گا، ہاں امام کہ وہ لیکن ہے جب ان کے امام، دونوں میں سے کسی ایک سے کلام کیا تو وہ تو انس ہوگا۔ جی امام ظفر کے نزدیک تانس ہوگا نا، یہ جو کول نکالا ہے نا، یہ جو موضوع نکالا ہے کہ لا اکلم احد ہذین، میں جی ان جی میں سے کسی سے کلام نہیں کروں گا، تو یہ امام ظفر کے نزدیک ہے۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے ایک سے بھی کلام کیا تو وہ حانس ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے معذوف عبارت نکالی کہ لا اکلم
احد حاضن، میں ان میں سے کسی ایک سے کلام نہیں کروں گا. تو جی ایک سے صحیح. کلام کیا تو حانس ہو جائے گا. اور ہمارے جمہور احناف کے نزدیک ہے کہ لا اکلم احدکما یا احداکما، کہ میں تم دونوں میں سے ایک سے کلام نہیں کروں گا. اس میں ہے تم دونوں میں سے کسی سے کلام نہیں کروں گا. جی جی تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے. جی صحیح ہوگا. آگے کہتے ہیں ولو قال بع هذا العبد او هذا، اگر کسی بندے نے کہا کہ یہ غلام بیچ یا یہ غلام بیچ. بے یہ امر کا صیغہ ہے کہ یہ غلام بیچ یا یہ غلام بیچ. کان لہو ان یبیع احدہما ایہما شاء، تو اب یہ وکیل کو کہا ہے، موکل نے وکیل کو کہا ہے کہ یہ دو غلام ہیں، ان غلام میں سے اس کو بیچ یا اس کو بیچ. اب اس کو خیار ہے، اس کو اختیار ہے، دونوں میں سے جس کو چاہے بیچیں. تو کان لہو ان یبیع احدہما ایہما شاء، اب اس کے لیے اختیار ہے وکیل کے لیے کہ وہ ان دونوں میں سے ایک کو بیچے جس کو چاہے. دونوں میں سے جس کو چاہے وہ بیچ سکتا ہے. دونوں میں سے ایک کا وکیل ہے، دونوں کا وکیل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جی صحیح ہوگا. آگے کہتے ہیں ولو دخل او فی المہر، ولو دخل فی المہر بان تزوجها على هذا او هذا یحکم مہر المثل عند ابی حنیفۃ. اگر او داخل ہو مہر میں، کسی بندے نے نکاح کیا، کسی بندے نے نکاح کیا کسی عورت کے ساتھ، اور اس نے مہر کے اندر وہ کہا کہ میں تمہیں یہ دیتا ہوں یا یہ دیتا ہوں. دو چیزیں تھیں، مثلا ایک چیز تھی آپ بنا لیں کہ 1000 درہم تھے یا پھر 2000 درہم تھے. میں نے اس بندے نے کہا کہ میں تمہیں یہ 1000 درہم دیتا ہوں یا 2000 درہم دیتا ہوں حق مہر کے طور پر. تو اب امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس عورت کو مہر مثل دیا جائے گا. کہتے ہیں ولو دخل او فی المہر، اگر لو مہر کے اندر داخل ہو، بئی طور پر کہ بندہ نکاح کرے، شادی کرے عورت سے اس شرط پر کہ میں تمہیں یہ دوں گا یا پھر یہ دوں گا، کہ میں مہر کے طور پر تمہیں یہ دوں گا یا یہ دوں گا. تو یحکم مہر المثل، تو امام اعظم کے نزدیک مہر مثل کا حکم دیا جائے گا. مہر مثل یہ ہوتا ہے کہ جو اس عورت کی خاندان میں سے جن عورتوں کو دیا گیا ہے جتنا مہر، تو اتنا مہر اس عورت کو بھی دیا جائے گا. اور وہ عورتیں اس کی ماں ہوتی ہے، اس کی بہن ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے، یعنی اس کی جو نانی جان والا جو خاندان ہے، ننیال، تو ان کی طرف سے جو عورتیں ہیں ان کو جو مہر ملا تھا وہی مہر اس کو ملے گا، اور اسی کو مہر مثل کہا جاتا ہے. لأن اللفظ يتناول أحدهما والموجب الأصلي مهر المثل فيترجح ما يشابهه، کیونکہ لفظ ان دونوں میں سے کسی ایک کو شامل ہے. والموجب الاصلی، اور جو اصلی چیز واجب ہے نکاح کے اندر وہ مہر مثل ہے. تو اس کو ترجیح دی جائے گی جو اس کے مشابہ ہے، یعنی جو اس کے قریب ہے. یعنی مہر کے اندر جو حقیقی چیز ہے، اصلی چیز ہے، وہ ہے مہر مثل. کہ اگر کوئی بندہ، آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور نکاح کرنے کی وجہ سے اس کو مہر
بس ذکر نہیں کرتا کہ میں تمہیں اتنا مہر دوں گا یا اتنا مہر دوں گا، مہر ذکر نہیں کرتا، بغیر مہر ذکر کیے نکاح کرتا تو وہ نکاح درست ہو جائے گا۔ اب عورت کو مہر کتنا دیا جائے گا؟ اس عورت کو مہر مثل دیا جائے گا، کہ جو اس کی خاندان کی عورتوں کو مہر دیا گیا تھا اتنا ہی مہر اس عورت کو دیا جائے گا، اگر اس نے شوہر نے ذکر نہیں کیا، اگر ذکر کیا ہے تو جتنا ذکر کیا ہے اتنا ہی دیا جائے گا۔ صحیح، تو جو اصل چیز ہے مہر کے اندر، جو اصل واجب چیز ہے وہ مہر مثل ہے، تو جو قریب ہوگا اس کو ہی ترجیح دی جائے گی، کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ترجیح نہیں پائے گی، کیونکہ یہاں پر دونوں میں سے کسی ایک کو جو لفظ ہے او والا وہ شامل ہے۔ اب کون سا شامل ہے؟ تو امام اعظم کے نزدیک مہر مثل کا حکم دیا جائے گا، اور صاحبین کے نزدیک وہ بیان کرے گا، جس طرح غلام کے اندر بیان کر رہا تھا، بیوی کو طلاق دینے کے اندر بیان کر رہا تھا، تو بیان کرے گا کہ میں یہ 1000 درہم مہر دے رہا ہوں یا 2000 درہم دے رہا ہوں، تو جو بیان کرے گا پھر وہ مہر ہوگا صاحبین کے نزدیک، اور امام اعظم کے نزدیک مہر مثل ہی ہوگا۔ حاجی مفتی بھی کون سا ہے اس میں؟ اس میں مفتہ بھی کول نیچے دیکھ لیں، 3 نمبر حاشے کے اندر دیکھتے ہیں۔ ہاں، کوئی نہیں لکھا ہے اس میں شاید۔ جی اس کے اندر امام اعظم کا لکھا ہوا ہے، یعنی اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجہول غیر معین ہے، کہ اس نے جو دو قول بیان کیے ہیں کہ یہ ہے یا یہ ہے، تو یہ مجہول ہے اور غیر معین ہے۔ تو فیضا فسد تسمیہ تو بجہالت یسار الی موجب الاصلی، تو جب تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مقرر کرنا، جب مقرر کرنا یہ فاسد ہو جائے کسی جہالت کی وجہ سے، تو یہ موجب اصلی کی طرف جاتا ہے، اور موجب اصلی کیا ہے؟ مہر مثل ہے۔ جی سر۔ فلا یس نیچے لکھا ہے فلا یثبت تخیر و فتدبر، تو تخیر ثابت نہیں ہوگی، جو صاحبین کہتے ہیں نا کہ جس طرح پچھلے مسائل کے اندر اس کو اختیار کیا تھا کہ معین کرے گا تو وہ معین ہو جائے گا، تو یہ جو تخیر ہوگی وہ ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر تسمیہ فاسد ہو گئی ہے، تو جب تسمیہ فاسد ہو جائے تو پھر موجب اصلی کی طرف پھیرا جاتا ہے، اور مہر کے اندر جو موجب اصلی ہے وہ مہر مثل ہے، اور اسی کو متن کے اندر بیان کیا ہے، تو متن کے اندر بیان کرنا یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مفتہ بھی قول ہے اور اسی پر عمل ہے، اور یہ کہا گیا ہے نا کہ یحکمو، حکم دیا جائے گا، تو جی حکم دیا جائے گا یعنی اسی پر عمل ہے، تو مفتہ بھی قول امام اعظم کا ہے اور صاحبین کا قول متروک ہوگا۔ ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ چلیں آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔